یہ تنہا وہ کتاب ہے جو آپ کو برکت بھی عطا کرتی ہے. قرآن مقدس یہ تنہا وہ کتاب ہے جو آپ کو سکون بھی عطا کرتی ہے. قرآن مقدس یہ تنہا وہ کتاب ہے جو آپ کو ہر راستے پر ایک نیا راستہ دکھاتی ہے. یہ قرآن مقدس ہے جو ہر نظام زندگی بھی عطا کرتی ہے, دستور حیات بھی عطا کرتی ہے. صرف قرآن مقدس ہی ہے جو آپ کو ہر ٹائم میں, ہر وقت میں آپ کو نئی زندگی عطا کرتی ہے. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, قرآن مقدس کو جو بندہ پڑھتا ہے, قرآن مقدس کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے, آپ دیکھیں اس کی لوگ عزت کرتے ہیں, لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں, لوگ اس کو بڑھاوا دیتے ہیں. جب وہ آتا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں صرف اس لیے کہ قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والا بندہ ہے, اس لیے کہ یہ حافظ قرآن ہے. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک مرتبہ ہم ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت علامہ محمد زمان خان اعظمی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے اس اسٹیج پر. ایک بندہ جو قرآن مقدس کا حافظ ہے, قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والا بندہ ہے, جیسے ہی وہ آتا ہے, اب وہ ایک کمتر لیول کا کوئی انسان ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے میں پیچھے ہی بیٹھوں, اس لیے کہ بہت ہائی لیول کے لوگ علماء کرام جب بیٹھتے ہیں تو وہ آگے بیٹھے ہوں گے تو میں ان کی آگے کیسے چلے جاؤں. تو وہ حافظ قرآن پیچھے بیٹھتا ہے. جب حضرت کو یہ پتا چلا کہ یہ حافظ قرآن ہے تو وہ فوراً کھڑے ہو گئے اور اسے کہتے کہ تم آگے بیٹھو, میں پیچھے بیٹھوں گا کیونکہ تمہارے سینے میں قرآن ہے. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں, قرآن مقدس کی تعظیم کرنا, قرآن مقدس کو پڑھنے والے کی تعظیم کرنا یقیناً رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سرکار خود ایک بہترین قاری کو مخاطب کرتے اور قرآن مقدس سنتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسی بہترین قاری کو مخاطب کرتے اور قرآن مقدس سننے کے لیے تڑپتے رہتے. اور جب بلاتے کسی کو پڑھنے کے لیے, ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تم قرآن پڑھو, الگ الگ جگہوں سے قرآن پڑھ کے مجھے سناؤ, میں سننا چاہتا ہوں. جب وہ پڑھنے لگے تو اتنے قرآن کو سننے میں میں ہو گئے, آنکھ بند کر کے سنتے سنتے یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جب وہ ان کی آنکھ کھلی تو فجر کی اذان ہو رہی تھی. سبحان اللہ. میرے آقا قسم کے پیارے دیوانوں, جب قرآن مقدس کی تلاوت کی جاتی ہے تو اسی انداز سے سننا چاہیے, اسی انداز سے اپنے آپ کو, اپنے وجود کو اس طرح سے چھوڑ دیں سب جگہ پر سے کہ ہم اب قرآن کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں, اللہ کا کلام سننے کے لیے بیٹھے ہیں. اور یاد رکھیں کہ جب قرآن مقدس کو ہم پڑھتے ہیں تو ہم کسی ایرے گہرے سے بات نہیں کرتے ہوتے, خود رب سے کلام کر رہے ہوتے ہیں. اب کوئی بندہ رب سے کلام کرے تو اس کی کیا ادب ہونا چاہیے یہ ہم کچھ ضرور سمجھ سکتے ہیں. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اکثر بیشتر ہمیں قرآن مقدس کی تلاوت کرنے میں لوگوں کو دیکھتے ہیں تو لوگ قرآن مقدس کی تلاوت کوئی زور سے کرتا ہے تو کوئی سلو سے کرتا ہے. قرآن مقدس اتنے انداز سے پڑھنا چاہیے کہ خود ہم سن سکیں, تب آپ کو ثواب ملے گا. اب لوگ قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں صرف اس طرح سے ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں, تو آپ کو قرآن مقدس دیکھنے کا ثواب ملے گا, قرآن مقدس کے اوپر انگلی جو پھراتے ہیں اس کا ثواب ملے گا, لیکن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے آواز سے پڑھے نہیں. اب کتنی آواز ہونی چاہیے؟ علماء نے فرمایا کہ اتنی آواز ہو کہ آپ خود سن سکو, اتنی آواز ہونا چاہیے. ایسے ہی نماز کے اندر بھی جب ہم قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں تب ہم خود سن سکیں, اتنی آواز ہمیں قرأت کرنی ہے, اتنی آواز کہ خود سنیں, ایسے نہیں کہ بازو والا سنیں, اتنی آواز سے ہم قرآن مقدس کو پڑھیں کہ ہم خود سن سکیں. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو قرآن مقدس کو جب بھی آپ پڑھیں گے ایک آپ کو ایسی لذت ملے گی, ایسی چاشنی ملے گی کہ آپ اس کے اندر اتنے مے ہو جائیں گے, یقین آپ کے دل کو سکون ملے گا. اور رب خود فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے. سبحان اللہ. بولو نا, بولو نا, جتنے لوگ اتنے لوگ تو بولو کم سے کم.
اللہ کا ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے۔ اگر آپ اللہ کے ذکر میں مے ہو جائیں گے اور اللہ کے ذکر کو سنیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ مقام بھی عطا فرمائے گا جو مقام یقیناً ان لوگوں کو ملا جو لوگوں نے اللہ کے انعام کو حاصل کیا اور دنیا میں آج تک ان کا چرچا ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے کہ آج جن کی تعظیم کے لیے، آج جن کی بارگاہ میں خیرات عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم موجود ہیں، ان کی یہی شان ہے کہ اللہ کو راضی ان لوگوں نے کیا اور اللہ کی یقیناً باتوں پر اور اللہ کے کلام پر اترتے ہوئے اللہ کو اپنے لیے راضی کیا اور رب کی رضا کے لیے زندگی گزاری، تو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ لوگ ان کی تعظیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ دیکھیں جہاں جہاں سنی بستے ہیں آج وہ یہ دن منا رہے ہوں گے جو دن آج ہم منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وقت ہمیں زیادہ نہیں لینا ہے، لیکن پھر بھی عوام کو شاید پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر پروگرام ہے، لوگ ابھی تک نہیں پہنچے، تو ہم تھوڑا سا اور آگے لے کے جائیں گے تاکہ لوگ اور آ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ پہنچے ہی نہیں اور کھانے کے ٹائم میں پہنچے اور ہم اپنا پروگرام ختم کریں اس وقت۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لوگ اگر سنتے ہیں کہ کچھ کھانا ہے یا نیاز ہے تو ہی آتے ہیں، ورنہ نہیں آتے۔ تو پتہ نہیں مجھے آج کا کیا پروگرام ہے، شاید اس لیے پبلک نہیں دکھ رہی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ لوگوں تک آواز نہیں پہنچی ہوگی اس اعلان کی، اس لیے نہیں پہنچے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، ہم جتنے لوگ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں کم سے کم اللہ اس کا رسول کا یہ کرم ہے کہ ہم اس کے اور اس کے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، بولو نا بلند آواز سے سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، بولو نا اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤ برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، کھلایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بولو نا بولو نا اور پیار سے، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہے کسی کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہے، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہے کسی کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہے، کتنے مؤدب ہے یہ کبوتر، کتنے مؤدب ہے یہ کبوتر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق،
تھی ہم نے باری تعالیٰ، اب آئیے سرکار کی گلی میں چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ گلی جس گلی میں پہنچنے کے لیے ہر کوئی تڑپتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس گلی کے اندر جو نعت خواں ہوتا ہے وہ تو زیادہ ہی تڑپتا ہے کہ کب میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں۔ تو آئیے ترنم کے ذریعے آواز کسی اور کی، کلام کسی اور کا، ہمارے سامنے عرفات بھائی سے میں گزارش کروں گا کہ مائک پر تشریف لائیں اور ہم سب کو سرکار کی گلی میں لے چلیں۔ عرفات نوری نہیں، عرفات بھائی سے میں بول رہا ہوں۔ ہم حضرت کا نام اتنی کمتر سے کیسے لے سکتے ہیں، یہ تو گستاخی ہو جائے گی۔ تو ہم ان عرفات بھائی سے کہہ رہے تھے کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سب کو سرکار کی گلی میں لے چلیں۔